ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے، اتنا متقی ہے۔ اب سننا، حضرت مالک بن دینار نے سوچا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے، آپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے مولا کہ اس کا حج رد کر دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا متقی ہے۔ یاد رکھنا، مخلوق اگر تعریف کرے تو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس لیے کہ مخلوق ظاہر دیکھتی ہے اور یار باطن دیکھتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یاد رکھنا، لوگوں کی تعریف پہ گھمنڈ نہیں کرنا، لوگوں کی تعریف پہ نہیں اترانا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں اس وقت تک اپنے آپ کو نیک تصور کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ پتہ نہیں رستے میں کیا ہو جائے، اور ہمارے لیے علم الہی میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ اکبر، مالک بن دینار نے سوچا، لیکن پھر خیال کیا لوگ کچھ بھی کہیں میں نے تو جا کے ملنا ہے، کیونکہ مجھے غیبی حکم ہے کہ میں جا کے ابن ہارون سے ملوں۔ وہاں سے نکلے، پوچھتے پوچھتے کہ کہاں ہے، تو پتا چلا کہ پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہوگا، عبادت میں مصروف ہوگا۔ حضرت مالک الدینار نکلے، جب گئے تو کیا دیکھا، ایک بندہ ہے احرام میں ننگے سر ہے، احرام میں تھا تو ننگے سر ہونا ایک ظاہر سی بات ہے، وہ ہونا ہی تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کے اندر زنجیر ہے، اور ایک ہاتھ کے اندر وہ زنجیر پکڑے ہوئے ہے، اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے بڑے ناز سے کہتا ہے مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا میری مغفرت کر دے، بہت ہو گیا مولا، بہت دن بیت گئے مولا، میں تجھے مناتا ہوں لیکن تیری طرف سے رضا کا اعلان نہیں ہوتا۔ رو رہا ہے۔ جیسے مالک الدینار کی آپ کے قدموں کی ہٹ اس کے کانوں میں پہنچی، جلدی سے اس نے آنسو پوچھ لیے۔ مطلب وہ چٹنگ باز نہیں تھا، ریاکار نہیں تھا، اپنے آنسو چھپا رہا تھا، اس نے آنسو پوچھ لیے۔ جیسے مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو کہا کون؟ مالک بن دینار۔ اچھا اے اللہ کے ولی، خواب دیکھ کر آ رہے ہو کہ ابن ہارون کا حج رد ہو گیا، جا کر اس کو اطلاع دے دو، یہی رپورٹ لائے ہونا، یہی بات لائے ہونا۔ مالک الدینار نے سوچا یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے، میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، آخر بتا کہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے، پھر اللہ نے تیرا حج کیوں رد کر دیا؟ اللہ پاک نے تیرا حج کیوں رد کیا؟ حج رد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ توجہ فرمائیں، میری بات پہ بہت اہم گفتگو، اہم موڑ پر ہم آ رہے ہیں۔ آپ اپنی موبائل کو بند کر چھوڑ دیں، ایسے آپ میری طرف توجہ کریں، موبائل کی ضرورت نہیں میرے بھائی، یہاں دل کی روشنی کی ضرورت ہے۔ محفل پر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ عنایت ہے، محفل پر پنجتن پاک کی نگاہ عنایت ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کر لیں، بس چند جملے کے بعد بات مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اے ابن ہارون، تو اتنا پہنچا ہوا انسان ہے، تو میرا خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ مالک الدینار کو اس نے کہا اے مالک، میں کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوں، نہ ہی یہ میرا کشف ہے، نہ ہی یہ میری کرامت ہے، بلکہ یہ 40 سال کا تجربہ ہے۔ 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، لیکن ہر سال کسی نہ کسی ولی کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ابن ہارون کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ بس اسی تجربے کی بنیاد پر، اسی تجربے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم خواب دیکھ کر آئے ہو نا۔ تو حضرت مالک بن دینار تھے، وہ مالک الدینار نے کہا اے ابن ہارون، میرا اللہ ظلم سے پاک ہے، میرا اللہ زیادتی سے پاک ہے، میرا اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ یوں کسی کی عبادت رد نہیں کرتا، وہ یوں کسی کی عبادت کو رد نہیں کرتا، وہ یوں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ابن ہارون تو نے آخر ایسا کیا کیا؟ ابن ہارون آخر تو نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ تیری عبادتوں کو رد کر رہا ہے اور تجھ سے ناراض ہے؟ اب دل کے کانوں سے سننا، ہو سکتا ہے نشہ کرنے والوں تم بھی اللہ نہ کرے اس بلا سے گزرو۔ اللہ اکبر۔ ابن ہارون کہتا ہے اے
मालिक उद्दीनार, अगर आप जैसा वली ये सवाल न करता तो मैं कभी भी ये राज से पर्दा न उठाता। ये बात किसी को नहीं पता है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरी बीवी जानती है, और तीसरा किसी को नहीं मालूम है। लोग मुझे बहुत नेक समझते हैं, बहुत मुत्तकी समझते हैं, बहुत परहेजगार समझते हैं। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिक जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बल्क का रहने वाला बड़ा मालदार ताजिर था। अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी थी, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया था, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा था, बहुत दिया था मेरे रब ने मुझे। लेकिन जब मैं मालदार हुआ और मेरे पास दौलत की रेल पेल थी तो कुछ गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया, कुछ गलत लोगों के साथ हो गया, और वो गलत लोगों की सोहबत में पड़ने की वजह से हुआ ये कि उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया। फिर मैं नशा करने लगा, और जब मैं नशा करने लगा तो फिर हालत ये हुई कि मैं नशे का आदी हो गया। लेकिन मैं अपनी माँ से छुप छुप करके नशा करता, सिर्फ मेरी बीवी को मालूम था। लेकिन मेरी बीवी इतनी वफादार थी, इतनी फर्मा बरदार थी, उसने कभी मेरी माँ को खबर भी नहीं होने दी। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी, मैं दोस्तों के साथ नशा करने गया, और नशा करते करते इतनी देर हो गई कि अल्लाह अकबर, सुबह से शाम हो गई, और उस दिन इतना नशा कर लिया था कि होश नहीं था। अल्लाह अल्लाह डोलते डोलते आया, शाबान की आखिरी तारीख खत्म हुई, शाम का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर, बल्ख की वादियों के अंदर सूरज ने जैसे ही शाबान के आखिरी तारीख के सूरज ने जैसे ही बल्ख की वादियों में अपना चेहरा छुपाया, उफक पर रमजानुल मुबारक का चांद तुलू हुआ, और जैसे ही चांद शुरू हुआ, तुलू हुआ, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ, और मैं शाम के वक्त घर लौटा। जब मैं शाम के वक्त घर आया तो मेरा सामना मेरी माँ से हो गया। मैं नशे की हालत में था, ऐ मालिक बिन दिनार, मैं नशे की हालत में था, और मेरी माँ से मेरा सामना हुआ। पहली मर्तबा मेरी माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा, मेरी अम्मी ने नशे की हालत में देखा। मैं डोल रहा था, मुझे होश नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, रमजान शरीफ का चांद तुलू हो गया है, लोग तरावी की तैयारी कर रहे हैं और तू नशे में धुत है। मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार, बड़ा फर्मा बरदार था। मेरी माँ मुझ पे नाज करती थी, मेरी माँ मेरी वफा पे नाज करती थी। नशे की हालत में माँ ने देखकर मुझे एक तमाचा मारा, मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, लेकिन मैं नशे में था। मैं शैतान के हाथ की कठपुतली बन गया, मैं शैतान के हाथ का आला बन गया। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक तमाचा मारा क्योंकि मैं माँ का वफादार और फर्मा बरदार था, लेकिन नशे में होने की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि नशे की हालत में मैंने पलटकर अपनी माँ को तमाचा मारा, और एक तमाचा नहीं बल्कि तमाचे पर तमाचा मारता रहा, और माँ को मारते मारते मैंने उठाया, और तंदूर जल रहा था, जलती हुई आग में मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। वैसे तो ये वाकई की मुझे कोई खबर नहीं थी, ये वाकया मुझे मेरी बीवी ने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह हुई, सुबह के वक्त नशा खत्म हुआ, नशा काफूर हुआ, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। जब बीवी को आवाज दी उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फर्मा बरदार बीवी, आज तल्ख लहजे में तू क्यों जवाब दे रही है? तो कहा, बदबख्त, मैं तो रात के गुजरने का और तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी। अगर तेरा नशा ना होता और रात ना होती तो मैं तुझे रात ही छोड़ करके चली जाती। बदबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या हो सकता है? मैं जल्दी से सटपटा कर बिस्तर पे उठ के बैठ गया। मैंने पूछा, माँ का क्या हुआ? कहा, मैं तो माँ का वफादार हूँ, माँ का क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा, देख तेरी माँ का क्या हाल है। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा बीवी से, अम्मी कैसे मर गई? अम्मी का क्या हो गया? अम्मी को किसने ये हाल में किया? मेरी बीवी ने पूरा वाकया बताया। जालिम, तू नशे में आया था, माँ ने तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को मारते मारते तूने तंदूर में फेंक करके जला दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था मगर अब पछताने से क्या होता? कहने वाले ने कहा है, पछतावे से क्या होवत, जब
چڑیا چگ گئی کھیت، پچھتاوے سے کا ہو وقت جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب اس سے وہ غلطی ہو چکی تھی کہ جس کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا، اللہ اکبر، جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے اللہ نہ کرے کہ تم میں کوئی ماں باپ کا قاتل بنے، اللہ نہ کرے کوئی تم میں اپنے ماں باپ کا قاتل بنے۔ ارے نادان، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے والا مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پاتا، مرتے وقت اس کی زبان میں کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں باپ کا قاتل ہو، آپ کہیں گے ہم کیسے قاتل ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ابن ہارون نے تو اپنی ماں کو تندور کی آگ میں جلا کے مارا، لیکن تم اگر نشہ کرو گے، تم اگر غلط کام کرو گے تو تم اپنے ماں باپ کو صدمے کی آگ میں جلا جلا کے مار ڈالو گے۔ اور یاد رکھنا، تندور کی آگ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی صدمے کی آگ سخت ہوتی ہے، جتنی ٹینشن کی آگ سخت ہوتی ہے۔ تندور کی آگ میں چند منٹ میں مر کر اس کی ماں راحت پا گئی، لیکن صدمے کی آگ میں تمہارے ماں باپ ہمیشہ جل رہے ہیں، تمہارے ماں باپ ہمیشہ ٹینشن کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے قاتل نہ بنو، شراب کے کڑوے گھونٹ سے توبہ کرو، شراب کے کڑوے گھونٹ سے توبہ کرو، نشے کی کڑوی دوائیوں سے توبہ کرو۔ ارے نادانو، اللہ اکبر، انسان چھوڑنا چاہے تو کیا نہیں چھوڑ سکتا، عزم کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ ابن ہارون کہتا ہے، اے مالک، جب میں نے اپنی ماں کو مردہ پڑے ہوئے دیکھا تو میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا، اور میں نے اپنا مکان بیچ دیا، اپنا محل بیچ دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، تجارت چھوڑ دی۔ اس دن سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات نماز پڑھتا ہوں، اور ایک مٹھی بھر چنے پر افطار کرتا ہوں، اور ہر سال حج کو آتا ہوں، لیکن میری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ عبادت کی قبولیت تو دور کی بات ہے، اس دن کے بعد سے میرے دل کو سکون نہیں ہے، میرے دل کو چین نہیں ہے، میرے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار نے سنا تو سننے کے بعد کہتے ہیں، ظالم، تو ماں کا قاتل ہے، قاتل، جا، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے، اللہ تیری کبھی بخشش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کے مالک بن دینار کہتے ہیں، میں پلٹ کر کے نکلا، لیکن جب میں پلٹ کے نکلا تو پیچھے پیچھے اس کی آواز آ رہی تھی، اے غموں کو کھولنے والے خدا، اے غموں کو کھولنے والے خدا، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے۔ مالک الدینار کہتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں، میں واپس پلٹ آیا، بہت دکھ تھا، بہت تکلیف تھی، ایسے ایسے لوگ ہیں ماں کے قاتل، ماں پہ ظلم کرنے والے، نشے کی وجہ سے ماں پہ ظلم کرنے والے۔ میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سویا، جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مالک، تو نے ابن ہارون کو کیوں دکھی کیا؟ اے مالک، تو نے ابن ہارون کو کیوں دکھی کیا؟ تو مالک الدینار نے کہا، یا رسول اللہ، کتنا بڑا پاپی ہے، ماں کا کتنا بڑا قاتل ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے، اس نے ماں کو قتل کیا، پہلے تو نشہ کیا اور ماں کو قتل کیا، کتنا بڑا مجرم ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، یقیناً وہ بڑا مجرم ہے اور اس پر بہت عذاب ہونے والا ہے، لیکن اے مالک الدینار، میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ کہا، اس کے ساتھ کیا ہوگا قیامت میں تجھے معلوم ہے؟ ابن ہارون کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا تجھے معلوم ہے؟ مالک بن دینار نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا، قیامت میں اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں کھڑے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے شراب پیا، تو نے ماں کو قتل کیا، اس لیے عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ تو جہنم میں جا۔ تو ابن ہارون کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس کی ماں کو، چونکہ وہ شہید ہو گئی تھی، بے گناہ قتل ہوئی تھی، اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ 3 دن گزریں گے، 3 دن گزرے گے، کتنے؟ 3 دن۔ اور ایک مالک بن دینار کے بارے میں ابن الجوزی لکھتے ہیں 7 دن گزریں گے جنت میں۔ اس کی ماں کو، ابن ہارون کی ماں کو جنت میں یاد آئے گی اپنے بیٹے کی۔ دیکھو، ماں تو ماں ہوتی، اور ماں کیا چیز ہے، اللہ اللہ،
قاتل شرابی بیٹے کی یاد ماں کو کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں۔ آقا فرماتے ہیں اے مالک وہ جنت میں اس کو اس کی امی یاد کرے گی تو وہ اب فرشتوں سے پوچھے گی اے فرشتوں ابن ہارون میرا بیٹا نہیں دکھ رہا ہے وہ کہاں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس نے تجھے قتل کیا اور شراب کے اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے، جہنم کی آگ میں وہ جل رہا ہے۔ جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ تو وہ فرشتوں سے کہے گی فرشتوں اس نے مجھے قتل کیا ہے نا تو کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ فرشتے اللہ سے کہیں گے مولا یہ ابن ہارون کی امی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ کہتی ہے کہ اللہ میرا بیٹا جنت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک فرمائے گا بالکل آ سکتا ہے، تو وہ تیرا مجرم ہے، اگر تو معاف کر دے تو وہ جنت میں آ جائے گا، اگر تو معاف کر دے وہ جنت میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، ماں کا قاتل ہے لیکن ماں کی ممتا دیکھو، وہ ماں کہے گی مولا قتل مجھے کیا تھا لیکن پیار اس سے اتنا ہے کہ تو گواہ رہنا میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے معاف کیا تو جا ہم نے بھی معاف کر دیا۔ آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا امت سے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حضور کی محبتوں کا یہ عالم ہے تو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ لوگ 70 ماؤں کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جیسے اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کسی صفت کی حد نہیں ہے تو وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ صفت کی بھی کوئی حد ہو سکتی ہے مگر بندہ کتنا گندا ہے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے مگر بندہ اللہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پروگرام میں آنے والوں آؤ سچے دل سے توبہ کرو، بدلو زندگی کو اور یہاں سے بدل کر کے جاؤ، عزم کرو، علم کو عام کریں گے، اخلاق کو عام کریں گے، نیک بنیں گے، نمازی بنیں گے۔ جوا شراب کسی بھی فعل بد میں مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے یہاں سے بدل کر کے جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، مجھے بھی معاف کرے آپ کو بھی۔ لیکن ابھی آپ کو جانا نہیں ہے کیونکہ میرا وقت ختم ہوا ہے لیکن جلسے کا وقت ختم نہیں ہوا۔ ابھی ہمارے قاری غوث محمد صاحب باقی ہے نعت شریف پڑھنے کے اور ان کے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا بہترین خطاب آپ کو سننا ہے۔ چونکہ وقت سے میں نے بہت زیادہ تقریر کر لی، جو ٹائم میرے پاس تھا میں اب اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ٹائم زیادہ لینے کے لیے منتظمین سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔